اور ہم گھروں میں بیٹھے رہیں گے اور دیکھیں گے اب امام نے دوسرا خطبہ شروع کیا ہے، گھروں سے ہی بھاگ پڑیں گے اور دیکھنے والا دیکھے گا بڑی چاہت ہے عبادت کرنے کی، پہلے سستی سے سستی میں بیٹھے رہے سکون سے، اینڈ ٹائم پر آخر ٹائم میں ہم پہنچ گئے، پھر ہم جب امام کے ساتھ مل گئے، ایک رکعت ہم نے پڑھی ایک نہ پڑھی، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام نے ایک رکعت بھی پڑھ لی ہے، ہم رکوع میں آ کے ملے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہمارا جمعہ ہو گیا، جبکہ آج یہ اہم مسئلہ ہے کہ جو شخص امام کے ساتھ رکوع میں ملتا ہے اس کی رکعت نہیں ہوتی۔ رکوع میں ملنے والا امام کے ساتھ اس کی رکعت نہیں ہے۔ رکعت کی ڈیفینیشن ہے کیا؟ رکعت کی ڈیفینیشن ہے 3 چیزوں کا مجموعہ ہے رکعت: قیام، رکوع اور سجود، 3 چیزوں کا نام ہے رکعت۔ ایک قیام ہے، پھر قیام میں سورۃ الفاتح کا ہونا ضروری ہے، قیام سورۃ فاتح کے بغیر نہیں ہوتا، اور قیام کے بغیر رکعت نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں جو سورۃ فاتح نہیں پڑھتا۔ اب ابو داؤد میں حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ فاتح نہیں پڑھتا فَيَخِدَاجٌ، کہ اس کی نماز خداج ہے۔ خداج کا معنی ہے ایسا بچہ گائے کا، بکرے کا، بھیڑ کا یا انسان کا ہو جو نامکمل پیدا ہو، اس کو خداج کہتے ہیں عربی میں۔ فَيَا خِدَّاجٌ، 3 دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا فَيَا خِدَّاجٌ، کہ وہ نامکمل ہے، نامکمل ہے، مردہ سمجھیں۔ جو بچہ کسی جانور کا نامکمل پیدا ہوتا ہے تو وہ مردہ ہے، اور مردہ کسی کام کا نہیں ہے، یعنی اس کی نماز مردہ ہے۔ خداج نماز ہے جو سورۃ الفاتح نہ پڑھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اس لیے ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ رکوع میں مل گئے، قیام نہ کیا، ایسے رکوع میں مل گئے اور یہ تصور کیا ہماری رکعت ہو گئی، قیام کہاں گیا؟ جبکہ رکعت 3 چیزوں کا نام ہے، قیام کا، رکوع کا، سجود کا، وہ قیام کہاں گیا ہے؟ وہ یہ تو رکوع سجدوں سے کیا رکعت ہوتی ہے؟ پھر کہتے ہیں اشاروں سے رکعتیں ہوتی ہیں، اشاروں سے، ایسے کیا قیام ہو گیا، ایسے تھوڑا سا جھکے، نہ تسبیح کی نہ تحمید کی، کچھ نہ کیا، بس جھکے، یہ سب کچھ ہو گیا اور فوراً کھڑے ہو گئے۔ جبکہ نماز میں یہ ہے، اللہ کے نبی نے دعائیں ذکر کی ہے کہ جب آپ قیام کریں تو سورۃ فاتح پڑھیں، جب آپ رکوع میں جائیں تو تسبیح پڑھیں،